السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کو گندم کے بارے میں معلومات پیش کریں گے۔ گندم جو تقریباً ہر گھر میں پکائی جاتی ہے، اس میں کس مقدار میں کتنی مقدار میں غذائی اجزاء اور وٹامنز ہوتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ ہمارے چینل کو اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی فرما دیں۔ ثواب کی نیت سے ہم آپ تک مفید معلومات صحت کے حوالے سے پہنچاتے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ یہ مفید معلومات اپنے پیاروں تک پہنچائیں۔ گندم کی طرف آتے ہیں۔ گندم ایسا اناج ہے جو دنیا بھر میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایسا اناج ہے جو غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ توانائی بھی مہیا کرتا ہے۔ گندم کے بیرونی حصے میں وٹامنز اور معدنی اجزاء کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ بہترین اور عمدہ قسم کا صحت بخش جزو ہے۔ اس میں غذائی اجزاء اور وٹامنز کا حساب کچھ اس طرح سے ہے کہ گندم کے بغیر چھنے آٹے کے 10 گرام میں رطوبت 12.2%، چکنائی 1.7% ہوتی ہے، پروٹین 12.1%، ریشے 1.9%، معدنی اجزاء 2.7% اور کاربوہائیڈریٹس کی مقدار 69.4% ہوتی ہے، اور یہ 10 گرام میں۔ اور بغیر چھنے گندم کے آٹے کے 100 گرام میں معدنی اور حیاتینی اجزاء میں فاسفورس 355 ملی گرام، آئرن 11.5 ملی گرام، کیلشیم 48 ملی گرام کے علاوہ تھوڑی مقدار میں وٹامن بی کمپلیکس شامل ہے، جبکہ اسی مقدار آٹے کی غذائی صلاحیت 341 کیلوریز ہے۔ غذا کے طور پر گندم کا زیادہ استعمال آٹے کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں گندم کو استعمال میں لانے کے لیے 2 بڑے پتھروں سے کچل کر قابل استعمال بنا لیا جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ان بڑے پتھروں کو بہتر شکل دے کر ہاتھ سے چلنے والی چکی بنا دیا گیا۔ چکی بنا دی گئی، اس چکی میں گندم پیسی جانے لگی۔ اس ہاتھ سے چلنے والی چکی میں گندم پیسنے کے کئی فائدے تھے۔ اول یہ کہ پیسنے کا عمل سست ہوتا تھا، آٹا گرم نہ ہوتا۔ دوسرے یہ کہ اس چکی کا آٹا غذائیت سے بھی بھرپور ہوتا تھا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں سٹیل رولر گندم پیسنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان رولروں سے پیسائی کا عمل سینکڑوں گنا تیز ہو گیا ہے۔ اس تیزی کی وجہ سے آٹا گرم ہو جاتا ہے۔ اس طرح گندم میں پائے جانے والے غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ گندم کا وہ اثر باقی نہیں رہتا جو انسان کے جسم سے بیماریوں کو دور کرے، نکالے اور صحت کو بحال رکھے، تندرستی اور توانائی پوری طرح سے دے۔ علاوہ ازیں ان بڑی بڑی ملوں میں ریفائننگ پروسیس سے وٹامنز اور معدنی اجزاء بھی آٹے میں باقی نہیں رہتے۔ گویا جو آٹا ہم آج کل استعمال کر رہے ہیں، اس میں غذائیت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ان چھنے آٹے یعنی بغیر چھنا ہوا آٹا، اس کی روٹی عمدہ ہوتی ہے۔ یہ بدن کو طاقت دیتی ہے اور عمدہ خون پیدا کرتی ہے۔ اپینڈس، معدہ کے السر یا پھوڑا، آنت کے زخم، کولخ، پتا کی پتھری، سرسام اور ہڈیوں کی کمزوری جیسے امراض میں ان چھنے آٹے کی روٹی استعمال کرنے والے بہت ہی کم مبتلا ہوتے ہیں۔ ان چھنا آٹا کھانے سے یہ گیہوں کی روٹی جسم کو مضبوط کرتی ہے، دل، دماغ اور آنکھوں کو طاقت دیتی ہے، خون، گوشت اور مادہ تولید پیدا کرتی ہے اور قبض کو دور کرتی ہے۔ گندم ایسا اناج ہے جو بہت ساری بیماریوں سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ گندم کو چبا چبا کر کھانے میں وقت لگتا ہے۔ گندم کا استعمال عام طور پر دیگر غذاؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ چبانے کے عمل میں ان غذاؤں کو بھی شامل کر لیتی ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ چبانے کے عمل سے مسوڑوں کی ورزش بھی ہو جاتی ہے، مسوڑے بھی اس سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس عمل سے نظام ہضم کو بھی بہت زیادہ مدد ملتی ہے کہ جب تک منہ میں آپ لقمہ چباتے رہتے ہیں تو ہضم کرنے والی رطوبتیں منہ میں زیادہ پیدا ہوتی ہے، تو تھوڑا دیر لگ جائے گی، لیکن پلیز کھانا کھاتے وقت بالکل جلد بازی سے کام نہ لیا کریں۔ لقمے کو خوب چبا چبا کر
کھایا کریں۔ گندم کی گھاس کا جوس بہترین ماؤتھ واش ہے، اس سے گلے کی خراش اور دیگر امراض سے نجات ملتی ہے۔ گندم کی گھاس میں پایا جانے والا کلوروفل دل اور پھیپھڑوں کی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے خون میں زہریلے مادے کم ہو جاتے ہیں اور خون کی وریدوں کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ خون میں ریڈ سیلز یعنی سرخ ذرات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کی کارکردگی میں بہتری آ جاتی ہے، بدن میں آکسیجن کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ میں کمی آ جاتی ہے۔ قدرتی علاج کے ماہر ڈاکٹر کے لانگ نے بھوسی یعنی چوکر کو قبض کا بہترین علاج قرار دیا ہے۔ ان کے پاس قبض کا جو بھی مریض آتا تو وہ صرف اس کو گندم کے چوکر کی روٹی پکا کر کھانے کا مشورہ دیتے اور مریض کو اس امید سے بھی اسے بڑھ کر فائدہ ہوتا۔ گندم کے پودے سے علاج کو جلد امراض اور ناسوروں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس علاج سے بیکٹیریا ہلاک ہو جاتے ہیں، نئے صحت مند خلیوں کی تخلیق کے عمل میں تیزی آ جاتی ہے۔ گندم کا جوس باقاعدگی سے پیتے رہنے سے بیکٹیریا کی افزائش رک جاتی ہے۔ نیز گندم کے پودے کا جوس زخموں پر لگانے یا یعنی کوٹ کر اس کو جیسے چٹنی بناتے ہیں، گندم کے پودے کو ایسے کوٹیں اچھی طرح سے کہ یہ چٹنی کی طرح بن جائے اور زخم پر لگا دیں تو زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گندم کے پودے کا جوس بہترین جراثیم کش ہے۔ اگر کسی زخم کو بار بار اس جوس سے دھویا جائے تو وہ زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ یاد رکھیں کہ گندم جو ہے ان بڑی بڑی فلور ملوں سے جو آپ کے پاس آ رہی ہے اس میں اتنی افادیت نہیں جتنی آپ ہاتھ سے آٹا پیس کر حاصل کرتے ہیں، یا کم یعنی مقدار میں گھومنے والی جو بڑی پتھروں والی چکیاں ہیں اس سے جو آپ کو آٹا ملے گا اس میں یہ سارے جو ہے فائدے زیادہ مقدار میں ملیں گے اور اس میں کم ملیں گے۔ گندم کا آٹا چوکر سمیت سرکہ میں اگر ابال لیا جائے تو اسے بیرونی طور پر استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔